دین کے رنگ میں آ گیا ہے، سارے ان کو شرک کے اندر شرابور کرتے ہیں ایمان کی بات کہنے سے، ایسی چوری ہے ایسے بھاگتے ہیں کہ خالص دنیا کے لیے دنیا کو ان سوتے ہوئے جو مرنے والے ہیں جہنم کی آگ میں جھونکے جانے والے ہیں ان کو اور تھپکیاں دے کے سوتے رہو یہاں تک کہ تمہاری آنکھ کھلے جہنم کے اندر۔ تو بھائیو انصاف کرو، اپنی جانوں کو تو بچاؤ، اپنے معصوموں کو جہنم کی آگ سے تو بچاؤ۔ پہلے ایمان درست کرو۔ پہلی بات یہ کہ اللہ اکیلا ہے، نور کا ہے اللہ کی ذات کا کوئی شریک ہے، پھر اللہ ہی عالم الغیب ہے، ہر جگہ کے ہر بات کو جانتا ہے۔ لیکن کے متعلق خیال ہے کہ ان کو پکارو علی ہو یا غوث ہو یا داتا اور دستگیر ہو وہ سنیں گے، یہ جھوٹ ہے، فریب ہے، شرک ہے، یہ علم شرک ہے۔ اللہ کے سامنے سجدہ ہے اور ان بتوں کے سامنے جو مسلمانوں کے بڑے بت ہیں، بڑے بابا جو کہلاتے ہیں، ان کے سامنے جھکنا جو ہے یہ خالص بت پرستی اور شرک ہے۔ اللہ نے کہا ہے کوئی رحمت کروں میں تو میرے نام پر نظر نیاز کروں، یہ میرا احسان ہے، میرا شکریہ ادا کروں۔ یہ میلادیں کرنے والے، یہ میلاد النبی کے نام پر نظر نیاز اللہ کے نبی سمجھی کرنے والے، یہ جاہل پیدے کہانے والے اور ان کی نظر کرنے والے، یہ چوڑیوں والے، یہ حسن حسین کے شربت والے، یہ ساری نظر نیاز غیر اللہ کی، یہ شرک کرنے والے مشرک، ان کا کھانا اور پینا ان پر یہ شرک کیا گیا ہے، وہ ایسا حرام ہے کہ سور کے گوشت سے زیادہ نفس حرام ہے۔ آج امت مسلمہ سمجھ کر کھائیں گے۔ بتاؤ انداز یہ ہوتا ہے ان مرنے والوں کو مرنے دو کہ جہنم میں ان کی آنکھ کھلے، بلکہ کام یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرح سے پکارتے ہوئے گزرتے کہ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کہ لوگوں تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، وہ انتہائی رحمت کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور شریک نہیں، اس کے نیک بندے ہیں، ان کے سر کا تاج بناؤ۔ وہ ایماندار تقوی والے تھے، اللہ کے سامنے جھکے رہتے تھے، اللہ کے دین کے لیے انہوں نے اپنے سر کی بازی کھیلی ہے، ان کو سر کا تاج بناؤ، ان کے راستے پر چلو، لیکن وہ مشکل کشا اور دستگیر اور داتا نہیں ہے، ان کے یہ نام میں ڈھل، یہ نام میں شک ہے۔ اور سب سے معمولی بات سمجھتے ہیں کہ دعا کر رہے لہٹ کر گئے اللہ یہ نماز میں نے پڑھی ہے، اس کو قبول کر اپنے نبی کے سکتے میں صلی اللہ علیہ وسلم کے سکتے میں۔ تو اللہ فرماتا ہے مشرکوں تم صرف گندے نجس مشرک نہیں ہو، بلکہ تم اللہ کی توہین کرنے والے بھی ذلیل ترین لوگ ہو، کیونکہ باری فرماتا ہے للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، اگر واسطہ اور وسیلہ کسی کا سچا ماننا ہے تو اللہ کے ذاتی نام بھی ہے، صفاتی نام بھی ہے، اللہ کی ذات کا اس کی صفات کا سچا مانو۔ رحمت چاہیے رحم الرحمین اپنی رحمت کے سچے میں میرے ساتھ یہ کر، رزق چاہیے رزاق اپنی رزاقیت کے سچے میں میری آمدنی کو اور میرے بند رزق کو کھول دے، تو مالک یہ فرماتا ہے۔ اور آج یہ ان کے دیندار نماز پڑھانے کے بعد یہ ظالم امام حیثیت کرتا ہے، کرواتا ہے اور کہتا ہے ہاتھ اٹھاؤ اور دعا کرو۔ جو ہم نے نماز پڑھی ہے یہ پنجتن پاک کے سبقے میں، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سبقے میں، یہ محمد حسن کے سبقے میں، یہ سکھایا جا رہا ہے، اس کو سمجھتے ہیں بڑے محبت اور بڑی لجاجت سے یہ بات کہی ہے، اور یہ اپنا شدید شرک اور الحاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب کرنا ہوتا ہے۔ تو ایک طریقہ تو یہ تھا کہ آپ کے سامنے فضائل بیان کیے جاتے، کہا جاتا ہوا بڑی مصیبت برداشت کی ہے، ان کو پیاس رکھنے صحیح ہے، بس جنت آپ کے لیے بے قرار ہے، تو شاید تاریخ کی جاتی جہاں مولوی صاحب نے بہت اچھی بات کہی، اور اس کے بعد جب آنکھ کھلتی جہنم کے شعلوں میں تو لعنت بھیجتے مولوی صاحب کے اوپر، حکومت نے دنیا میں ہم کو غافل رکھا، اور آج جو سامنے صحیح بات لا رہا ہے، پھر صحیح کی بات، اپنی جانوں کو بچاؤ، اپنی اولادوں کو بچاؤ، اپنے پیاروں کو محفوظ کر لو، وہ آگ ہے کہ مالک فرماتا ہے تو انفسکم یا اہلیکم نارا، یہ بچانا ہے تو سب سے بڑی بچانے والی چیز جس سے بچایا جائے وہ ہے یہ آگ، کہ جس کا ایندھن بنے گا یہی انسان اور جن پتھروں کی انہوں نے پوجا ہے، پودوں کو انہوں نے پوجا ہے، یہ اس میں ان کے ساتھ جلیں گے، آگ ان کی تپش میں آگ اضافہ کرے۔ تو بات یہ ہے، یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے سامنے کہی، جو 2500 سال پہلے ابراہیم ملت سے جو بدلتے بدلتے یہ ہو گیا تھا، یہ اللہ کے ساتھ اللہ کے بندوں کو شریک کیا تھا، انبیاء کو کہتے تھے یا
ابراہیم بنستی ہے، ابراہیم تم ہمارے دوست ہو، مدد کی وجہ سے کسی کو آج ہوش بنایا جا رہا ہے، کسی کو مشکل بنا۔ اور اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا کہ اپنی جانب پر رحم کرو، تمہارا ایک ہی مالک ہے۔ تو قوم میں ابتدا میں کسی نے تھوکا ہے آپ کے منہ پر، کسی نے خاص پڑا کر آپ کے چہرے کو داغدار کیا ہے، کسی نے گالیوں کی بوچھاڑ کر دی ہے، کسی نے پتھراؤ کیا ہے، کسی نے لہولہان کر ڈالا ہے، لیکن آپ سے بات کہیں کہ تم دائیں ہاتھ پر سورج بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دو۔ بات ایک ہی ہے ایمان کی بات، یہی آزمائش ہے ایمان میں پورے اترے تو تمہاری آج دنیا کی جو پریشانی اور غم ہے، ساری تکلیفیں اور مصیبتیں اور دقتیں کبھی یاد نہ آئیں گی۔ اور اگر دنیا میں ہمیشہ تم نے عائش کیا ہے جیسے آج کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کو اختیار مل جائے، ہم کو ووٹ دو، ایمان سے تعلق نہیں ہے، جاہلی کے نعرے لگاؤ، جاہلی کی دیکھ کہاؤ، بابا کامرس مناؤ، ہم کو ووٹ دے دو، ہم جہاں اقتدار میں آئے تو اس کے بعد پیٹ کی روٹی دیں گے، رہنے کے لیے چھت ادا کریں، تعلیم کے لیے یونیورسٹیاں اور کالج بنائیں۔ تمہاری منہ پر تالے لگے ہوئے ہیں، جو کسی اپنے لیڈر کے لیے زندہ باد کے نعرے نہیں لگا سکتے ہو، کسی کے خلاف زبان نہیں استعمال کر سکتے ہو، چاہے تمہیں حق ہو تو ہم یہ کھلوا دیں گے، لیکن کوئی ظالم یہ نہیں کہتا کہ ہم تمہارے اس ملک کے اندر وہی نظام قائم کریں گے جس کے لیے مالک نے اپنے قرآن کے دستور میں فرمایا کہ قرار کا اللہ تعبد اللہ، کہ مالک نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے بندے جب غالب آئیں گے تو ہر جگہ پر صرف اللہ کی توحید کا دور بڑا ہوگا اور شرک کا دین نام ہوگا۔ آج شرک کا نام نے ان کو ووٹ کون دے گا؟ یہ چادریں یہ سب ہے، وہ جو قابض دین کے قائم کرنے والے ہیں، اس الیکشن سے پہلے جا کر بڑی امام کی چادر چڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر مجھے تم نے کامیاب کروا دیا تو راول پنڈی سے یہاں تک کی جو سڑک ہے اس کو دوڑایا اتنا بڑا کر دوں گا کہ آسانی سے یہ مشرق اپنی چادریں چڑھانے کے لیے بابا کے چرنوں میں جا کر اپنا ماتھا ٹیک قرآن میں آئے ہوئے نمل میں کتاب ثبوت میں یہ ظالم 9 بندے تھے، دنیا میں خالق فساد برپا کرتے تھے اور صلاح نہیں کرتے تھے، وہی 800 سال پہلے دیکھا ہے 9 بندوں کی جماعت سارے مل گئے تھے اس کے اندر، کہتے اسلام لائیں گے اور اس کے بعد پھر انہوں نے چڑھاوے چڑھائے ہیں۔ اس کو باتا کہتے ہیں جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ الزام لگایا ہے کہ اپنی طرف سے انہوں نے صبح آزاد بنائی ہے، اس کا دربار کہتے ہیں وہاں ان کے مفتی صاحب محمود سب سے بڑے ان کے لیڈر تھے، وہاں جا کر دستار بندی کرتے ہیں۔ وہ جو شرک پہلے اس پر اختلاف تھا، ان سارے ظالموں نے 9 بندوں نے مل کر اس شرک کو اصلی ایمان بنا دیا، آج بھی وہی میدان ہے، پھر جان بدلا ہوا ہے، آج بھی وہی بات جو اقتدار پر ہے وہ بھی ہزاروں لاکھوں مسلمان جو یہ بیت المال ہے اس سے کہیں سونے کا دروازہ بناتا ہے، کہیں طرف سے بات، کہیں پھولوں کی چادریں ہیں اور گلاس سے دھویا جا رہا ہے ان نامراد ان قبروں کو، ان پتھر کے ان بتوں کو جو پڑے ہوئے کچھ ہے۔ تو بات یہ ہے جو ہم ہوتی ورنہ یہ تربوت کے پجاری یعنی فرماتا ہے میں یقین تعبیر کی وجوہ باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تمہارا ایمان اس وقت تک قبول نہیں ہے جب تک ان تابوتوں کے دشمن بن کر کس کرتے نہ اٹھو۔ ان ظالموں نے جو کچھ پھیلایا ہے جہاں صاحب علی اللہ ہوں، آپ کتاب دیکھیے روٹی توحید خالص کا سبب ہے، اور ساتھ جو شرک اس نے جو دیا ہے اس کو حضرت اللہ علیہ اور ایمان کہا جائے۔ یہی عبد القادر جیلانی نے اپنی کتاب میں 16 شرک اور کچھ بن رہا ہے، آج اس کی جاریاں ہو رہی ہیں، یہ گوشت بنا لیا اس تابوت کے ساتھ جب تک کہ اللہ کے بندوں میں یہ جرت جوان مردوں میں نہ ہو جائے انشاءاللہ۔ اور اس کے لیے اللہ فرماتا ہے بس جوان مرد یہ ان کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، بس یہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یہ کسی انقلابی اور صحیح معنوں میں اسلامی تحریک کا ساتھ کیا دیں گے۔ برباد قوموں میں جب کبھی کوئی انقلابی گروہ اٹھا ہے تو مالک فرماتا ہے جوانوں کے گرب سے جان خون کے اندر حرکت پیدا ہوئی ہے، اور ان سے خاص طور سے نہیں، یہ پکار ہے کہ چند دنوں کے بعد یہ جوانی بڑھاپے کا رنگ ڈھال دے گی اور بڑھاپا اسی قدم میں اتار دے گا تو جوانی کی پہاڑیں یاد رہیں گی، نہ وصال اور ہجر کا معاملہ رہے گا، اور پھر وہ آگ لگے گی بجھائے نہ مجھے۔ اس جوانی کو عمر کر لو، وہی ایک مسئلہ اٹھایا جو سارے انبیاء نے
اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے صحابہ نے اٹھایا کہ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کہ الہ تمہارا ایک ہے، مالک تمہارا ایک ہے، بندے تم کسی مالک کے ہو، کسی اور سے بندے نہیں ہو۔ جو اس کی بندگی کرنے والے تھے ان کو اپنی سر کا تاج بناؤ، ان کے طریقے پر چلو، لیکن وہ مشکل کشائی اور دستگیری اور دادائی کی جوتا رکھنے والے نہیں ہیں، بلکہ ان کی اکثریت جو آج پھیلی ہوئی جس کو امام کہا جاتا ہے وہ طاغوت تھے، ان کے کچھ کرنا جو نبی کا ایک انداز ہے، اور اللہ نے کوئی شریعت، کوئی کتاب اور کوئی رسول نامردوں کے لیے نہیں پڑھا۔ جو پیٹ کے بندے ہوں، جو بھٹتے ہوئے سورج کی پوجا کرنے والے، جو خالص رزق کے، کام و دہن کی، لذتوں کے رسیاں ہوں، بس کوئی چیز لذت آمیز کی طرف ٹھوکر کے ذریعے سے پھینک دی جائے وہ اسے چوم کر اپنے سینے سے لگا کر پیٹ میں اتار لے۔ اللہ نے کوئی دین نہیں اتارا ہے، اور دین اسلام جو ایک ہی دین ہے اللہ کے یہاں، مالک فرماتا ہے ان کے یہ سب ان کے لیے ہے، ہم نے ان کے لیے ان کو اتارا ہے کہ جن کے ایمان کا عالم یہ ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ یہ جھوٹے ایمان والے حق وقت پھیلے ہوئے، ہماری بارگاہ میں وہ ایماندار ہے جو دل کے یقین کے ساتھ اللہ کی یکتائی توحید پر ایمان لائے، اللہ کے نبی کی رسالت کو ماننے والا ہے۔ ثم لم يرتابوا، اور پھر اس کے ایمان کے اندر کوئی ارتیاب، کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی تردد باقی نہ رہے، اور پھر اس دین کو قائم کرنے کے لیے باطل کو للکارے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اپنی جان اور مال کو اس راستے میں لا کر بھیج چلا گئے، باطل کو للکارے، طاغوت کی نشاندہی کرے۔ قرآن و حدیث کی بات لائے کہ اللہ کے بندوں پتھر کو پوچھتے ہو، درختوں کے پجاریوں کرسیوں تک کو پوچھتے ہو، ولی اللہ کے بندے، تم اللہ کے بندے کیسے ہو سکتے ہو؟ ولی اللہ اللہ کے بندے تھے۔ اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ تم نے اولیاء کو کہا ہے، یہ مشکل کشا بتا ہے، چلے وہ اولیاء تھے، وہ اللہ کے دشمن طاغوت تھے، تمہارا نظریہ یہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہمارے اولیاء وہ ہیں جو ایمان لائے اور ہمارے دوست کے ساتھ زندگی گزار جائے، ایک پرم سنت کے مطابق جو گزارے، یہ اولیاء اللہ ہے۔ آج ان کے اولیاء اس امت کے وہ ہیں وہ 22 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو نکال دے اور عرب کی ساری تاریخیں بتائیں کہ 561 میں یہ مرے ہیں بغداد والے، 593 میں عبید اللہ ابن یونس جو صحیح مومن بغداد کا وزیر اعظم ہوا ہے، اس کو موقع ملا ہے تو اس ملک الوجود کے اس ظالم نے جو اللہ کو تقسیم کر دیا تھا کہ اللہ کی ذات کے سارے ٹکڑے ہیں، کوئی اللہ سے الگ نہیں ہے، اس کو موقع ملا ہے۔ یہ مر چکے تھے لیکن کے گھر کو برباد کیا ہے، بال بچوں کو برباد کر ڈالا۔ اور عرب کی ساری تاریخیں بتاتی ہیں یہ عبد القادر ہے کہ 596 میں جہاں ان کے دربار کو برباد کیا گیا، اس نے آدمی بھیج کر ان کی قبر کو کھلوایا ہے، اور جو ہڈیاں اس میں پڑی ہوئی تھی ان ہڈیوں کو اجلا کی لہروں کی سبق کر دیا ہے۔ مشکل کہ تم نے قبضہ کیا ہے، یہ ہڈیوں کا یہی مقام ہے۔ تو اللہ کے بندوں ایمان کا یہ انداز ہے کہ اللہ کے ہم بندے ہیں، اور اللہ کی چادر کے اوپر جس نے کبریائی کی چادر پر ہاتھ ڈالا ہے یا کسی اور کو اڑانے کی کوشش کی ہے وہ طاغوت ہے۔ ہم اس کے دشمن ہیں، اللہ کا دین لے کر اٹھیں گے اور اس راستے میں جان اور مال اور ساری قربانیاں اللہ کی توفیق سے اللہ سے طلب کریں گے جو ہم کو توفیق دے۔ اور پھر وہ دور آئے گا جو حدیث میں آیا ہے، یہ دور آئے گا جہاں مردوں کے ذریعے سے پروردگار عالم قیامت سے پہلے اس دین کو سر بلند کرے گا، اور زمین کے اوپر ایک کافر بھی اس وقت موجود نہیں ہوگا، وہ دن آئے گا۔ اور بتاؤ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے دنیا ہم یوں ثواب دیں گے، بس ہر جگہ ایسی عیش ہے۔ اب یہ سوچو کہ اگر دنیا ایسی مل بھی جائے اور ایمان نہ ہو تو جو اٹھتا جائے گا وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بننے کے لیے جہنم کی طرف رخ کر دے گا۔ تو یہ اچھا ہے کہ یہ دعوت دی جائے، یا وہی اصلی دعوت ہے کہ ایمان کی دعوت اٹھے اور ایمان کی سرفرازی اور غلبے سے پہلے جتنے لوگ اٹھتے جائیں گے ایماندار سب جنت کی خوشخبری سنتے جائیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے دین کی اصلی دعوت۔ دوسرا معاملہ یہ ہے اللہ کے بندے،
کہ آج یہ مسلمان سمجھتا ہے کہ ہم دیندار بھی ہیں، ایماندار بھی ہیں، پھر بھی ہمارے غلام ہیں، ذلت میں ہیں. اس کے معنی یہ ہے اللہ نے جو وعدہ کیا تھا کہ اگر تم ایماندار ہو تو ہمیشہ دنیا میں بھی غالب رہو گے، تو اللہ کا وعدہ یہ سچا نہیں تھا. تو ایمان یہ قرآن سے اعتماد اٹھ گیا ہے. اور اگر ان کے سامنے کھول کر ان کے سارے بزرگوں کی جس کے اوپر یہ آج قائم ہے، قرآن و حدیث کا دین ان کے اندر قائم نہیں ہے، وہ دکھایا جائے کہ یہ خالص خود رشید ہے، اس لیے اللہ نے تم کو دلیل کیا ہے ورنہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو پھر قرآن پر اعتماد بحال ہوگا. اور آج جو ایک مسئلہ ہے، ہمیشہ ایک مسئلہ رہا، اللہ کا کھانے والوں نمک کھاؤ. نمک حلالی کا تقاضا ہے کہ اٹھو، سب سے پہلے ایمان لاؤ، ایمان کو صاف کرو، اور ایمان کا ثبوت و بندگی کر کے پھر دعوت دو. تمہارا ایک مالک ہے، نمک کھاؤ، نمک حرامی سے باز آ جاؤ گے. پھر سب سے بڑی نمک حرامی ہے. پھر ٹھوکریں پڑیں گی، پھر پتھراؤ ہوگا، پھر دن رات زندگی تنگ کی جائے گی، پھر عزت کے مقام آواز دیں گے، اور پھر فلاد حق میں لینا پڑے گا. اس کے بعد اللہ کا دین غالب ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ کے بندوں کے ایمان کی قدر ہوتی ہے، پھر اللہ اس کو قبول کرتا ہے. اللہ وہ دن لائے اور نامرضی کا یہ دین، نمک حرامی کا یہ دین کی جہاں پیاروی ہو رہی ہے، سیخ و پکار کچھ لگا ہوا ہے، کسی کی زبان سے نہیں نکلتا. تو مجھے کتنے قابل تم نے بنا لیے ہیں، شرک سے کھڑے ہوئے اس شرک کی قوالی کو سن رہے ہیں، جہاں عورتیں تک آ کر گاتی ہیں. تو یہ امت کا حال ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور وہ اندرا کا جو ملک ہے یہ ہندو اور کافر تھے. پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کے بستروں پر ہماری آبرو 40 سال سے کیسے موجود ہے. بات یہ ہے کہ وہ دیکھنے تو نہیں ہے، کہتے ہم سب مہاراجوں کو پوچھتے ہیں کہ ہم کافر ہیں اعلان کے ساتھ، اور یہ دوسری امت. اللہ اس کو معاف کرے، پروردگاری ہے اور سمجھے. یہ طاقتور ہاتھ سینے پر پڑا ہو جھڑکنے لگے تو بوٹا نہ ہو رکھنے کا، جب اس کے بھی قبر کا یہ گہا کھل جائے اور پھر یہ لاشا اس میں اتار دیا جائے، پھر لوگ بن کر کے چلے آئے، کوئی خیریت کو بھی نہ پہنچے، پھر سماجی راج کرے، کلو مکڑوں کی گزش ہو، پھر چند دنوں میں یہ رات باقی نہ رہے، اور یہ حرام اور جاہلی کا نعرہ لگانے والا منہ اس کر جائے. یہ پیٹ بھی جب جاہلی کھانے والا ہے، اس کی آنکھیں پھٹ کر باہر نکلے. اس دن کا خیال کیجیے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد جب مالک کے یہاں یہی سوال ہوگا تمہیں کو حب مانا تھا کس کو، تمہیں اپنا الہ مانا تھا، اس وقت کا جواب سوچ دیجیے. ایک ہی مسئلہ ہے، اللہ سوچنے اور سمجھنے کا سے پہلے موقع دے کہ سوچنے اور سمجھنے، اور پھر تلاشی کا موقع ختم ہو جائے. اللہ مجھے بھی توفیق دے اور سارے سننے والوں کو. ایمان ان کے مالک کا ملنا ہے، ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار ہے، ان کے صحابہ کا یہ انداز تھا، اس کو آج بدل ڈالا گیا ہے. تو ہم یہاں پہنچے ہیں اور اس کے بعد ہمیشہ جہنم میں جانے کا خطرہ ہے. اللہ سب کو بتائے. آمین یا رب العالمین. میرے پیارے بھائیوں، جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے، دیکھیے کس خلوص کے ساتھ یہ دعوت اٹھی تھی. یہ آواز ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی. ہر جگہ دورے کرتے تھے، ہر جگہ انہوں نے یہ پیغام پہنچایا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، توحید کی دعوت دی، شرک کا رد کیا، اور شرک پھیلانے والے طواغیت کا پردہ چاک کیا، اور نام لے کے ان کی کتابوں کے حوالے دے دے کے کہ یہ ہیں آج امت مسلمہ کے اندر گمراہی پھیلانے والے اصل مجرم. دیکھیے بھائیو، ڈاکٹر صاحب اپنا کام کر کے چلے گئے، ہر ایک کو موقع مل رہا ہے. اب ہماری باری ہے، اس دعوت کو ہم قائم اور دائم رکھیں، اس ایمان کی شمع کو بجھنے نہ دیں. لہذا جو ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اصلی ساتھی ہیں، جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچی ہے یا ان کا لٹریچر پہنچا ہے، وہ اس پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھے ہونے کی کوشش کریں. انشاءاللہ ہم اس دعوت کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور اسی انداز سے ذرا برابر اس میں کوئی تبدیلی نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی پیشی نہیں. یہ کیونکہ قرآن کی دعوت ہے، حدیث کی دعوت ہے. صحابہ کرام کا یہ انداز تھا آج جس کو بدل ڈالا گیا ہے، اور جتنے یہ فرقے بن گئے ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اور یہ جتنے بھی ہیں، سارے دین کے اوپر کھائے جا رہے ہیں، اور اللہ کے لیے کوئی خالص ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں.
بہرحال اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. ہمیں اللہ نے یہ موقع دیا ہے, اللہ نے استقامت دی ہے. کتنے آئے ہیں, بڑے بڑے دعوے بھی تھے ان کے, بڑی بڑی امیدیں بھی تھیں ان سے, لیکن جب پریشر پڑا ہے ملکی یا اندرونی دباؤ پڑا ہے ان کے برادری کا, ماحول کا, تو وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں یا اس میں کچھ ٹیڑھا کرنے کی کوشش کی ہے راستہ. تو یہ بہت بڑی کم بختی ہے کہ ایمان کو سمجھنے کے بعد پھر انسان پیچھے ہٹے. اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سر درد کی بازی لگانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.